السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر جماعت برادر عزیز سراج الحق صاحب، محترم جناب سید صلاح الدین صاحب، حاضرین مجلس، حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اور میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، مجھے خوشی ہے کہ مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کا یہ اجتماع عام تا حد نگاہ دور تک پھیلا ہوا اجتماع عام ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی یہ بات کہتے ہیں، ابھی انہوں نے دو بڑے اجتماعات اسی شہر لاہور میں بہت بڑے پیمانے پر کیے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب ہے، جس میں کم و بیش 5.25 ارب غیر مسلم ہیں جن تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے یا وہ اس کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ لہذا وہ بجا طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ جو باقی 2.25 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے، لوگوں کے دلوں پہ دستک دے، ہانکے پکارے ان کو اپنی طرف بلائے، قرآن و سنت کی تعلیم سے ان کو آگاہ کرے۔ میں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان کے توسط سے اور آپ کے توسط سے ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح دعوت و تبلیغ کا کام نبوی کام ہے اور اب امت کو منتقل ہو گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے غلبہ دین کی جد و جہد کرنا، دعوت و جہاد کا ماحول پیدا کرنا، پورے معاشرے کے اندر دعوت و جہاد کے کلچر کو فروغ دینا، اس کے لیے تحرک اور سرگرمی اور نشانات منزل دیکھتے ہوئے منزل کی طرف چلنا، یہ پیدا کرنا بھی، یہ تمام کام کرنا بھی انبیاء اور رسل کا کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے ظلم سے اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے جو تحریک چلی اور اٹھی اور جو جد و جہد برپا ہوئی، 2 انبیاء کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے اس تحریک کی قیادت کی، جنہوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش کی تاکہ اللہ کی غلامی کو اپنایا جا سکے اور آزادی کے فوائد سمیٹے جا سکیں۔ اس لیے ختم نبوت کے بعد یہ امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام ہے اور اس امت کے ذمے یہ کام ہے کہ شریعت کو نافذ کرے، بڑے پیمانے پر قانون سازی کرے، قرآن و سنت کی فرما روائی قائم کرے اور معاشرے کے ہر تمام طبقات کو یکجا کر کے امت کا احساس ان کے اندر بیدار کرے اور معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں، فحاشی اور یعنی و بے حیائی کے سیلاب اور طوفان ہیں، ان تمام سے لوگوں کو نجات دلائے، عدل و انصاف کی میزان نصب کرے۔ میں تو آگے کی بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر منکر کے حوالے سے تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی کے درمیان اتحاد ہو جائے اور یہ دونوں جماعتیں مل کر معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، حرف غلط کی طرح ختم کر دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں تو معاشرے کے اندر نیکی کا بول بالا ہو جائے، معاشرے کے اندر حالات کے سدھار کی طرف لوگ چڑھ پڑیں، جس کو لوگ کرپشن کہتے ہیں، جس کو لوگ ظلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو لوگ حق تلفی کہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے نجات بلا شبہ نیکیاں بھی بدی کو ختم کرتی ہیں۔ نیکیوں کے نتیجے میں اور بھلائی کے نتیجے میں برائیاں دب جاتی ہیں، بھسم ہو جاتی ہیں، فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ لیکن اگر برائیوں کے خلاف بھی وہ مشہور واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے
تو میں نے آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا، آپ کے چہرے سے میں نے اندازہ کر لیا کہ آپ کچھ کہنے والے ہیں، کوئی ارشاد فرمانے والے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں متوجہ ہو گئی کہ دیکھوں آپ کیا فرماتے ہیں، لیکن آپ خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے، خاموشی سے آپ نے وضو فرمایا اور اپنی مسجد کی طرف چل پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو چہرہ انور کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیا تھا کہ آپ کچھ کہنے جا رہے ہیں، اس لیے میں مسجد کی دیوار سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ سنوں کہ آپ کا کیا ارشاد ہے۔ آپ اپنی مسجد میں داخل ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم منکر کے خلاف نہیں اٹھو گے، منکر کے جھاڑ جھنکار سے معاشرے کو پاک نہ کرو گے، تو پھر تم ہاتھ اٹھا کر مجھ سے طلب کرو گے، ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگو گے، بانداز بلند، باواز بلند مجھ کو پکارو گے، بانداز سرگوشی مجھ سے آہو بکا کرو گے، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، میں تمہاری تمام دعائیں تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ تم منکر کو دیکھتے ہو، اس کو برداشت کرتے ہو، برائی کے چشمے چاروں طرف پھوٹ رہے ہیں، فحاشی اور ریانی و بے حیائی، ظلم کی ہر شکل معاشرے کے اندر روا رکھی گئی ہے، تم اس پر خاموش رہتے ہو، تم اس بارے میں جد و جہد نہیں کرتے ہو، حالات کی خرابی کو دور کرنے کے لیے لوگوں کی تعلیم کا بندوبست اور لوگوں کے اندر کو جد و جہد کے لیے نہیں ابھارتے ہو، تو میں بھی تم سے بے اتنائی برتوں گا اور میں بھی تم سے فراغت حاصل کر لوں گا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنے کام کیے ہیں، اتباع سنت کا تقاضا ہے، اطاعت رسول کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ ان تمام کاموں کو لے کر اٹھا جائے، معاشرے کی تعمیر کی جائے، ہر فرد کا تزکیہ بھی کیا جائے، اس کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس مشن کے لمبردار ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو غالب کر دکھانے کے لیے اپنی سی جد و جہد کی جائے، جو صلاحیت کی، قوت کی، توانائی کی، مادی وسائل کی جمع پونجی جماعت اسلامی کو میسر ہے، وہ اس راہ کے اوپر لگائی جائے کہ بڑے پیمانے پر غلبہ دین کے لیے راہ ہموار ہو سکے، اس کلچر کو فروغ دیا جائے، ان حالات کے اندر لوگوں کو اس سے متعارف کرایا جائے۔ نعرہ تکبیر! اللہ کی کبریائی کو پوری قوت سے بلند کریں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! رہبر و رہنما! حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی اس مشن کے لمبردار ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا مصداق ہے حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آ سکے، قرآن و سنت کی فرما روائی قائم ہو سکے۔ جماعت اسلامی اس معاشرے پر اللہ کا انعام ہے، عطیہ ربانی ہے، فضل خداوندی ہے، رحمت ایزدی ہے، اس ذات بابرکات کی طرف سے جس نے روز اول یہ عہد لیا تھا کہ الست بربکم، اور جواب ملا تھا کہ قالوا بلا، ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد سے کتب سماوی کے ذریعے آسمان سے کتابیں نازل ہوتی رہیں، انبیاء اور رسول آتے رہے، یاد دہانی اور تذکیر کی قندیلیں روشن ہوتی رہیں، اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرتے رہے، جد و جہد کا پیکر بن کر لوگوں کے اپنی طرف بلاتے رہیں، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم کے حوالے سے دین اپنی کامل شکل کے اندر، قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے حوالے سے دین اپنی کامل شکل کے اندر انسانوں تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں امت کے ذمہ یہ کام قرار پاتا ہے کہ وہ تمام جہتوں کے اندر انسانی سوچ کے جتنے زاویے ہیں، انسانوں کے جتنے نقطۂ نظر ہیں، ان کے جتنے زاویہ ہائے نگاہ ہیں، ان کے آرا کے حوالے سے جتنی اس کی مختلف قسم کی پرتیں ہیں، ان تمام حوالوں سے دعوت کو حکمت کے ساتھ بیان کیا جائے،
قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے، اخوت کا باہمی پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور پیروں کو غبار آلود کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر سر سے کفن باندھ کر میدان عمل کے اندر نکلا جائے۔ جماعت اسلامی اس مشن کی لمبردار ہے اور اس حوالے سے اس کی پہچان ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پچھلی 14 صدیوں میں جو ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں، ماضی سے اپنے رشتوں کو استوار کرتے ہیں، تو کبھی ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نظر آتے ہیں، کبھی مولانا اشرف علی تھانوی دکھائی دیتے ہیں، کبھی مجدد الفسانی کا نام اور ان کی جد و جہد اور ان کا عوام الناس سے رابطہ اور انہیں نیکی کی طرف راغب کرنے کا عمل نظر آتا ہے، پھر کبھی قافلے نظر آتے ہیں، سید احمد شہید کے، شاہ اسماعیل شہید کے قافلے نظر آتے ہیں، پھر بدیع الزماں سعید نورسی کا قافلہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم پکارتا ہوا اور لوگوں کے دلوں کی دنیا کو تبدیل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حسن البنا شہید دکھائی دیتے ہیں، سید قطب شہید، یہ اپنے اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے نئے نئے شہداء کی فصلیں تیار کرتے ہیں، قافلے اور مار کے تیار کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ اس بات کو، اس پیغام کو نوشتہ دیوار بناتے ہوئے دل و دماغ کی دنیا کے اندر پیوست کرتے ہیں۔ اور بالآخر اب پچھلے 80-90 سال سے سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کے ذریعے آیائے دین کی یہ تحریک بپا ہے جس کو جماعت اسلامی ہم کہتے ہیں، اور وہی بات کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالے بغیر جب تک جاگیردارانہ نظام قائم رہے گا، ظلم کی طویل رات کو طویل تر ہونے دیا جائے گا، اس کو سحر کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں نکلا جائے گا، یا بہت تھوڑی تعداد میں یہ کام کیا جائے گا، بہت تھوڑی مقدار میں یہ کام کیا جائے گا، نہیں کہا جا سکتا کہ رجوع اللہ کی یہ تحریک کب اور کیسے کامیاب ہوگی۔ لہذا جماعت اسلامی رجوع اللہ کی تحریک ہے، تعلق باللہ کو بڑھانے، بندوں کا تعلق ان کے رب سے جوڑنے کی تحریک ہے۔ بندے اپنے رب سے جڑ جائیں، ذاتی اور صفاتی حوالے سے اپنے رب کو پہچان جائیں، اور ہر حوالے سے بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جماعت اسلامی اسی طرح کی تحریک ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے۔ قتال فی سبیل اللہ کا لفظ متروک ہوتا جا رہا ہے، ٹیررزم سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے، ایکسٹریمزم اس کا نام قرار پایا ہے، اور بڑے بڑے لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو زیادہ استعمال کیا جائے۔ میں ببانگ دول یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر بھی اگر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے کلچر کو عام نہ کیا گیا تو محض انتخابی سیاست کے ذریعے اور محض جمہوری سیاست کے ذریعے جو اس وقت کے حالات ہیں ان پر قابو نہیں پایا جائے۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں، منکر اور معروف کی کشمکش کے اندر معروف کی فتح بندی کا بگل بگا دیا جائے تو پھر جمہوری انتخابی سیاست کارگر ہے۔ لیکن جو لوگ یہ جو اصطلاح آپ سنتے ہیں انجینئرڈ الیکشنز کی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ پولنگ کے دن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انجینئرڈ الیکشن کا مطلب نتائج پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں، صرف اعلان کرنے کے لیے پولنگ کا دن منتخب کیا جاتا ہے، اور وقتی اور عارضی طور پر کچھ لوگوں کو انتخاب میں مصروف کر دیا جاتا ہے، ورنہ سارا گڑبڑ گھٹالہ وجود۔ لہذا یہ ٹھیک ہے کہ حالات کی بہتری کے نتیجے میں، سدھار کے نتیجے میں، زمین کے ہموار ہونے کے نتیجے میں یہ جمہوریت اور انتخاب کا بیج برگوبار لا سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی جد و جہد کرنی ہوگی، اور بڑے پیمانے پر سومناتوں کو گرانا ہوگا، بتوں کو پاش کرنا ہوگا، فرزندان توحید بن کر، شمع رسالت کے پروانے بن کر میدان عمل کے اندر نکلنا ہوگا۔ اس لیے جماعت اسلامی شہید عبد القادر ملا کی تحریک ہے، یہ جماعت اسلامی پروفیسر غلام اعظم کی تحریک ہے، یہ جماعت اسلامی برادر عزیز مولانا مطیع الرحمان نظامی کی تحریک ہے، عبد المالک شہید اور ڈاکٹر نذیر شہید کی تحریک ہے، جماعت اسلامی تجدید عہد کی تحریک ہے، ایمان کی تازگی شادابی کی تحریک ہے، ایمان کو بڑھانے، ایمان کے منافی تمام چیزوں سے نجات پانے کی تحریک ہے، اصولی اور آفاقی ابدی سچائی کے اصولوں پر مبنی تحریک ہے، ایک ایسی سدا بہار تحریک ہے، ایسا ہرا بھرا درخت ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں اتری ہوئی،
جس کی شاخیں آسمان کی پہنائیوں تک پہنچی ہوئی ہیں، بندگی رب کی طرف بلانے اور تیز ترک گامزن منزل معدور نے اس کا عنوان دور تک سجانے کی تحریک ہے۔